آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد نبوی میں عیسائیوں کا ایک وفد آیا جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس وفد کے اندر ان کے بڑے بڑے پادری تھے، بڑے بڑے ان کے علماء تھے۔ انہوں نے آتے ہی یہ کہا کہ ہم اکٹھے ایک جگہ ٹھہریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، صحابہ کے پاس 60 آدمیوں کو اکٹھے ٹھہرانے کی جگہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ چند صحابہ کرام 4-5 آدمی اپنے ساتھ لے جائیں اور ان مہمانوں کو سنبھالیں۔ لیکن وفد کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا، انہوں نے کہا جب ہم الگ ہوں گے تو یہ مسلمان ہیں، یہ اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، دعوت دیں گے، ان کے اخلاق بڑے اعلیٰ ہیں، ان کا انداز بڑا اعلیٰ ہے اور ان کے دلائل بڑے قوی ہیں۔ تو جب ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے ساتھی ہم سے جدا ہوں گے تو کہیں ان کی تبلیغ سے متاثر ہو کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیڑوں میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ استیاں پیڑاں گورے کاٹنا جلن، وہ ویسے بھی یہ کہتے ہیں، عیسائی آج بھی یہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیڑیں کہتے ہیں۔ کلندرآباد جل کے تسی اور بھی خود دی دیواراں تے پیڑاں دا فوٹو پید ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے سرپائے دے جس کو چھوٹی کہہ دی ہے، انہیں پیڑاں کو آگے کر دے، پیچھا کر دے۔ وہ جو بیڑیں ہیں وہ عیسائی اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ جس آدمی کی انہوں نے تصویر وہاں ڈالی ہوئی ہے اسپتال کے اندر، وہ اس کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قرار دے رہے ہیں۔ بارم بیوقوفی کی عادت ہے۔ شکر کرو خدا سنا سکو مسلمان بڑھایا، اس تے خدا دا سی جتنا شکر ادا کرنا کاٹ ہے۔ اس ویلے ہندو ہوئیں نہ تے کسب بتا کے ہاتھ پکڑے دے کھتے دے ہوئے۔ ہندو ہوتے تو گائے کا پیشاب پی رہے ہوتے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم گائے کا پیشاب نہیں پیتے، گائے کا گوشت کھاتے، گائے کا گھی کھاتے، مکھن کھاتے، دودھ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بیوقوف مذہب ہے، اب دیکھیں پیشاب پی رہا ہے اور پیشاب کے اندر وہ شبات سفر کرتا ہے۔ اس لیے ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنائے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عیسائیوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھیڑیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بھیڑیں بندھی ہوئی ہمارا۔ وہ کہنے لگے جی ہماری بھیڑوں میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے، اس لیے ہم ٹھہرے تو اکٹھے ٹھہرے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کو کیسے ٹھہرایا جائے۔ کہا جی پھر ٹھہرنا ہے تو مسجد میں ٹھہرے، یہ مسجد ہی ہے جس میں ہم 60 آدمی ٹھہرا سکتے ہیں۔ وہ مسجد نبوی جس میں اس وقت بمشکل 60 آدمی ٹھہرے تھے، آج آپ دیکھیں وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں۔ تو بہرحال 60 آدمی وہاں ٹھہرے۔ جب ان کو وہاں ٹھہرایا تو انہوں نے دوسری بات کی، انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے طریقے کے مطابق عبادت بھی کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کرو، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرو۔ جو ان کا اپنا قبلہ تھا، ہمارے قبلے کو چھوڑ کر اپنے قبلے کی طرف منہ موڑ کے ان کا جو عبادت کا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق انہوں نے عبادت کی۔ عبادت سے فارغ ہوئے، آپس میں خسر پسر کرنے لگے جی ہم تو خنزیر بھی کھاتے ہیں، ہمارے لیے اس کا بھی انتظام کیا جائے کیونکہ ہم مہمان ہیں، یہ میزبان ہیں، ہم شراب بھی پیتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حلال چیزیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ان کے ساتھ ہم آپ کی ضیافت کریں گے۔ اگر شراب کا نام لیا تو پھر تمہاری درگت بنا دیں گے اور تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہاں مسجد ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں شراب کا، خنزیر کا بالکل نام تک نہیں لینا۔ باقی جو حلال ہے ہمارے پاس شہد بھی ہے، گوشت بھی ہے، باقی اور بھی چیزیں تمہاری انشاءاللہ اچھے انداز میں ہم ضیافت کریں گے۔ بہرحال وہ وہاں ٹھہرے، اکٹھے ٹھہرے، لیکن وہ 4-5 بن کے صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے جانا گوارا نہیں کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہ سارا سلسلہ ہو گیا، ہو جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا مکالمہ ہوا، مباحثہ ہوا، ساری بات میں وہ ناکام ہو گئے۔ ناکام ہونے کے بعد اب ان آیات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ان آیات کا نزول کیسے ہوا؟ کہنے لگے جی ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن پھر بھی دیکھو تو صحیح نا، قرآن کریم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کی ان آیات کے اندر، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اے لوگو عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ اور آگے فرمایا القاها الی مریم، جس کلمے کو اللہ پاک نے مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَرُوحٌ مِّنْ اور اس کی روح ہے، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اب قرآن کریم کی ان آیات کو دیکھنے کے بعد آخنا لگے آپ بھی گلا کر دیں، دیکھو جی خدا جی آتا ہے وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا کہ اے اللہ دا کہ ہے نا کلمہ تو کچھ نہ کچھ تے نہ بے خدائی اثرات ہیں، اللہ دا کلمہ جی ہوئے، اگر خدا کے بندے نہیں لیکن اللہ کا کلمہ تو ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات فرمایا وَكَلِمَةٌ الْقَاهَا، یہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نابینوں پہ ہاتھ مارتے ہیں ان کو بینائی مل جاتی ہے، کوڑوں کو پھونک مارتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے، قبر پہ کھڑے ہو کر مردے کو قم بإذن اللہ کہتے ہیں، قبر پھٹتی ہے مردہ باہر آتا ہے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح کیچڑ کا پرندہ بنایا جاتا ہے، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ پھڑ 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 کر کے اڑنا شروع کر دیتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تھے بولتے نہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا القاها الی مریم وروح منہ، تو پھر آپس میں یہ بھی کہنے لگے چلو اگر خدا نہیں، بڑے یہ جو باتیں ہوئی نا، مردے کو زندہ کر دینا، نابینے کو بینائی مل جانا، کوڑے کو شفا مل جانا، کیچڑ کے پرندے کے اندر پھونک مارنا، اس کا پھڑپھڑا جانا، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بچ خدا پڑے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کون ہے؟ خدا پڑے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ کی ذات خیلول کر گئی ہے، اللہ اکبر، اور اس پر اس آیت کی دلیل دیتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا او بیوقوفو تم کہاں سمجھتے ہو کہ کلمے سے مراد کیا ہے، روح سے مراد کیا ہے، القاها الی مریم سے مراد کیا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ آیتیں متشابہات میں سے ہیں۔ پندی کیا اور پندی کا شوربہ کیا؟ مولانا سرفراز خان صاحب صفدر اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے، جو اپنے زمانے کے اپنے دور کے ابو حنیفہ تھے، وہ ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پندی چھوٹی سی شے ہوتی ہے، معمولی چھوٹا سا پرندہ نما ایک چیز ہوتی ہے، وہ نیچے آئی اڑتی اڑتی وہ داغوں کے اندر پھنس گئی، وہ پھڑپھڑاتی ہے، پھر پھنس جاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اتنے میں کب آیا؟ کاغ آیا تو کاغ آ کے اس کو آتے پندی کے گل ہے خالہ ماسی کے ہوئے کے گل وہ آتی ہے میں آئی ایسی ہیں ذرا میں آتی ہے زمین کو تول کنا کہ کرنا زمین کو تول کنا اسی کو لواتے پندی کیا تھا پندی دا شوربہ کیا وہ کسا سنا خیسا ہستے شوکت صاحب ہی کسا زمانے میں گل کرتے ہیں جیسے وہ بوجھے کو سن مل گئی تو سنا کہ میں حکیم بن گیا، میں کہ بن گیا؟ حکیم بن گیا۔ تو آتے ہیں باؤ دیئے سرو ٹنگا نا تے تیدہ نا دوڑنی، خدا تے تستی کے طاقت ہے، تستا کے دماغ ہے، تستا کے ذہن ہے کہ تسی متشابہات کو سمجھ سو۔ خدا تے یہ آیت کس میں چوئے؟ متشابہات میں چوئے۔ اور اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اور کوئی آدمی ہے خدا کیاں بیٹھے دے، خدا کے اس طرح بیٹھتے جی ایسی کرسی دے بیٹھتے ہیں، جی ایسی صوفے دے بیٹھتے ہیں، جی ایسی ممبر دے بیٹھتے ہیں، جی ایسی جانمازہ دے دری دے بیٹھتے ہیں، نہیں کما یلیق بشانہ، اللہ کی ایک اپنی شان ہے، لیس کمثلہ شیء، خدا کی کوئی مثال نہیں، وہ اللہ کی شان ہے۔ یہ ساری آیتیں کس میں سے ہیں؟ متشابہات میں سے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ لوگ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ کر یہ اپنے عقیدے کو اور لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیات کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، دیکھیں
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہاں وہ لوگ جن کے دلوں میں زنگ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کجی ہے، حرام توب ہے، منافقت ہے، نفاق ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ ہاں جی کوئی نہ کوئی تے گل ہے، حالانکہ گل انہوں کو آپ سمجھ نہیں آتی، اندہ دماغ دے انہوں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ، اللہ فرماتے ہیں یہ متشابہ کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ فتنہ لوگوں کے اندر بپا کریں، ان کے عقیدوں کو خراب کریں، عقائد کو برباد کریں۔ وابتغاء تاویلہ، تاکہ تعویلوں کے پیچھے جائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ اللہ کے بغیر متشابہات کی تعویل کو کوئی جان تسی کیا سمجھ سو؟ خدا آختے جڑے کھاندے کے ہو، کڑتے کے ہو، ہوندہ کیا تو سنل خدا تے تو سموتر بند کر کے نہ میں تے تسی کھریاں رگڑتے ہو لگے دے تے تسی اتنی بڑیاں گلہ میں کیا ہاتھ مار دے ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، وہ لوگ جن کی جو علم کے اندر بڑے پختہ کار ہیں، یقولون آمنا بھی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان پر صرف الرحمن علی العرش استویٰ، ہم اس پر صرف کیا کیا، ہم نے ایمان لائے، القاہ الی مریم، اس پر ہم صرف ایمان لائے، وروح منہ، ہم اس پر صرف ایمان لائے۔ فرمایا یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، سارے کا سارا اللہ کی طرف سے، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ سارا اللہ کا کلام ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ اکبر، آگے فرماتے ہیں وما یذکر الا اولو الالباب، نہیں نصیحت حاصل کرتے ان آیات سے مگر وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے عقل عطا کی ہے۔ عقل والے اس سے کیا لیتے ہیں؟ نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی احکامات کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔